سب کو سلام. جس علاقے میں یہاں کھڑا ہوں، میں اس علاقے کی جو سیاسی جو اس کی ایک حیثیت ہے، اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس علاقے کے اندر جس طریقے سے سیاستدانوں کا ایک گروپ تھی کہ آج اتنا بڑا پنڈال، اتنا بڑا استقبال یہ لوگ یہاں پہ کر لیں گے. میں قسم اٹھا کے میں نے بات کی ہے، اس لیے کہ میں اس علاقے کی نیچر کا واقف ہوں، یہاں کی سیاسی جماعتوں کا واقف ہوں، یہاں کے حکمرانوں کا واقف ہوں. وہ میرے میں سے ہی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں. لیکن جو ہمارا یہ بینر پیچھے لگا ہوا ہے کہ بیداری عوامی شعور حقوق کی جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ بینر تو ہم نے لگا دیا، لیکن شعور آپ کو مل گیا. وہ شعور تھا کہ آپ ان حکمرانوں سے سائڈ پہ ہو گئے، آپ نے جو چیز بہتر سمجھی اور آپ یہاں پہ آئے. اس وقت تک آپ یہ بات سن رہے ہیں. ہم نے کوئی یہاں پہ سیاسی بات نہیں کی، نہ ہی ہم نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ وہ برے ہی وہ اچھے ہیں، یا کون سی جماعت بری ہے کون سی اچھی ہے. ہم جو آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اوپن طریقے سے، کمروں میں چھپ کے نہیں کر رہے. ہم اپنی دلی باتیں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، اپنے مسائل ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور مسائل ڈسکس کرنے کی بیسک وجہ کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو وہ شعور حاصل ہو گیا ہے جو 76 سالوں سے ہمارے پاس نہیں تھا. یہ کریڈٹ جاتا ہے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور اس کے سہرے کی جب بات کرتے ہیں تو وہ سہرا جاتا ہے پونچھ ڈویژن کو، مظفر آباد کو، میرپور کو. لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ پونچھ ڈویژن سے. اور میں فخر محسوس کرتا ہوں، میں پورے پنڈال میں جب یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں پونچھ ڈویژن پہ فخر ہے کہ وہاں پہ مزاحمت کار پیدا ہوئے اور ہمیشہ انہوں نے مزاحمت کی. اب یہ بات ہم اتنی آسانی سے کر رہے ہیں اور دل سے قبول کر رہے ہیں. 1 سال پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ 1 سال پہلے ہمیں وہ شعور حاصل نہیں تھا جو جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم نے ہمیں دیا. 1 سال پہلے جب یہ ایکشن کمیٹی بنی تو ہماری بھی آپس میں دوریاں تھی. ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو آپس میں ایک یقین نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا. وجہ کیا تھی کہ 76 سالوں کی وہ دوریاں جو ہمارے ان حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے ہمارے اندر ڈال کے رکھی. لیکن جس وقت ہمارا اعتماد بحال ہو گیا، اب یہ سر نیچے لاتے اوپر کر لیں. وہ حکمران، وہ اسٹیبلشمنٹ کے گماشتے جو صرف اور صرف پاک ووٹی کے لیے، جس کو کہتے ہیں پوری بحث کو جو ہے وہ ذبح کر دیتے. میں ان کی مثال دوں گا کہ وہ جو مرضی کر لیں، اب وہ ہمیں تقسیم نہیں کر سکتے. یہ میرا ایمان ہے. اور ایک بات ہمیشہ میں اور کہتا ہوں، میں ہمیشہ اپنی بات کروں گا کہ شوکت نواز میر بک گیا، مر گیا، لیکن میرا ایمان ہے یہ تحریک کبھی ختم نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ یہ تحریک آپ لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. ہم جو مرضی کر لیں، ہم نے شعور دینا تھا، دے دیا. اب اس تحریک کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہاں، اس کو ہم ایک نظام کے اندر لے کے چل سکتے ہیں. وہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے ایکشن کمیٹی کے اوپر اعتماد کیا، ہماری ہر کال کو لبیک کیا، اور پرامن طریقے سے ہم یہ تحریک لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا شکریہ اور آپ کی مہربانی ہے. اور خاص طور پہ ہمارے ان اوورسیز بھائیوں کی جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں، لیکن وہ اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہر وقت اچھے مشورے دے رہے ہیں. جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آیا تو وہ بیرون ملک جہاں جہاں ایمبیسیاں ہے وہاں پہ بیٹھے اور انہیں مظاہرے کیے، تبھی جا کے ان کے کان پہ جوری کی ہے، ورنہ یہ قابو نہیں آتے تھے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا، کچھ چیزیں پبلک کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بات کروں گا کہ مذاکرات ہوئے، کہیں بیٹھا اکیلا تھا، بڑی باتیں کی گئی توڑنے کے لیے. ایک بات بار بار کی جا رہی تھی، شوکت صاحب یہ 23 ارب روپیہ آپ کی وجہ سے آیا، یہ 23 ارب روپیہ مظفر آباد والوں کی وجہ سے آیا. اور میں نے کہا نہیں، ہماری وجہ سے نہیں آیا، میری وجہ سے نہیں آیا. البن جو بات کر رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا.
बार बार जब वो ये कहने लगा तंग आ गया मैंने कहा सरकार ये 23 अरब रुपया जो है ना मेरे मासेरों की वजह से आया। तो वो भी ये बात, अब जगह ऐसी थी कि मैं उसको अगली थ्रेड नहीं दे सकता था, मैं अकेला था, उन्हीं के कब्जे में था, तो मैं टिमर का ये जो है ना छोटा मैं इसका भी कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसको आधा ही रास्ता बताया कि ये 23 अरब रुपया मेरे मासेरों की वजह से आया, मेरी वजह से नहीं आया। हाँ संभाला हमने, जब आया संभालने की हमने कोशिश की कि 3 लाशें मौजूद थी, हमारे 3 शोधा की लाशें मौजूद थी, हमने अपने जज्बात को कंट्रोल किया, हमने तमाम लोगों के गुस्से को संभाला, उनकी नाराजगी हमने अवॉइड की, लेकिन हमने इस रियासत को और अपने टारगेट को जो है वो खराब नहीं होने दिया और हमने दोनों चीजें हासिल की। हमारी नीयत ठीक थी, हमारे कई लोग उस वक्त जज्बाती थे जो हमसे नाराज हुए, लेकिन हमारी नीयत ठीक थी, हमने वो टारगेट अचीव किया। हाँ अभी वो टारगेट हमारे मुकम्मल नहीं हुए। इससे पहले जितने मुकर्रीन बात कर गए हैं, मैं तमाम की बातों को जो है मैं वो सेकंड करूंगा और बिल्कुल मैं उसको मन वन तस्लीम करता हूँ। अभी हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है, उसके अंदर बाकी चीजें बहुत बकाया पड़ी हुई हैं। वो चीजें किस तरह पूरी होंगी कि आप लोग जुड़े रहेंगे। अगर आप लोगों में तकसीम हो गई, जिस काम में ये लगे हुए हैं, तो हम अपना टारगेट मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर मैं ये बात कहता हूँ कि मेरा ईमान यही है कि ये आपको तकसीम करने की जितनी भी कोशिश कर ले, ये आपको तकसीम नहीं कर सकते। ये इस कमेटी को जितनी दफा भी तोड़ने की कोशिश कर ले, ये कमेटी अब टूटेगी नहीं। इसका अगर कोई मेंबर बिकेगा, इस कमेटी के खिलाफ बात करेगा, वो चाहे शौकत नवाज मीर भी क्यों ना हो, सरेआम उसको लोग जूते मारेंगे, सरेआम। ये मेरी बात याद रखना, कोई भी नहीं छोड़ेगा इसको। इसलिए कि ये कमेटी जो है ना, ये बड़े ही एक वो कहने के बड़े साहब हम जुड़ चुके हैं, अब ये कमेटी मार नहीं खाएगी। मैंने हमेशा एक बात की है, मैंने शिनाख्त की बात की है, और मैंने कोर्टी के मुकाम पे एक बात कही थी, मैं आज यहाँ पे दोबारा करूंगा माजरत के साथ एक्शन कमेटी से, कि हमारा चार्टर ऑफ डिमांड से बाहर है। लेकिन शऊर इतना आ चुका है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि शऊर इतना आवाम को आ चुका है कि अब आने वाले वक्त की भी डिस्कशन हम कर सकते हैं। लिहाजा मैंने वहां पे ये बात कही थी कि आटा और बिजली मेरा मसला नहीं है। इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे चाहिए नहीं है, चाहिए जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला मुझे आने वाला आगे। मैंने उस दिन ये बात कही थी कि रोटी मैं एक वक्त की खा लूंगा, मेरे पेट के अंदर क्या किसी को नहीं पता। टाइम तीन टाइम का खाना होता है नाश्ते समेत। एक टाइम का मुझे आटा मिला, मैंने खाना खा लिया, किसी को नहीं पता कि मेरे पेट में क्या है। जिंदा रहूंगा, वक्त गुजर जाएगा। लेकिन जब मुझे कोई पूछेगा भाई तू कौन है, और मैं किसी को ये नहीं बता सकूंगा मैं कौन हूं, मेरी जात पात या मेरी शिनाख्त क्या है, वो मेरे लिए मरने का मुकाम होगा। लिहाजा अब जो हम अगली बात करते हैं, ये जो पीछे बैनर लगा हुआ है, इस बैनर के अंदर बड़ी चीजें छुपी हुई हैं। उसके अंदर एक जो सबसे अहम चीज है, मैं यही बात कर रहा हूं कि वो दिन मेरे लिए मरने का होगा जिस दिन मुझसे मेरी शनाख्त छीन ली जाएगी, मुझसे मेरी कश्मीरियत छीन ली जाएगी। बच्चे बच्चे कष्ट पड़ेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। जवाब दिया बच्चे बच्चे कष्ट पड़ेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। बच्चे बच्चे कष्ट पड़ेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। क्योंकि यही वो हमारे पास एक वाहिद शनाख्त है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि इस बात को बुरा क्यों मनाया जाता है। जब एक पंजाबी फखर से कहता है मैं पंजाबी, उसको तस्लीम किया जाता है। एक पठान कहता है मैं पठान हूं, उसको तस्लीम किया जाता है। बलोची कहता है मैं बलोची हूं, तस्लीम किया जाता है। सिंधी कहता है मैं सिंधी हूं, तस्लीम किया जाता है। वो अगर हम कश्मीरी कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं, तो उसमें कौन सा जुर्म है? ये बात सोचे आप, ये सोचने का मुकाम है कि 4 सूबों की हंसी तो तस्लीम की जाती है। ये एक अलग रियासत है, ये हकीकत है या नहीं है? हमारा अलग निजाम है, तो अलग रियासत अलग निजाम वाले अगर ये कह ले कि भाई मेरी शिनाख्त ये है कि मैं कश्मीरी हूँ, उसके बाद बाकी ताल्लुक है मेरे, तो उसको कहा जाता भाई कि बुरा मनाया जाता है। जब वो कश्मीरी अपने, तो उसको इंडियन एजेंट करार दे दिया जाता है।
یہ کون سا یہ دورہ معیار ہے؟ کتنا عرصہ یہ دورہ معیار ہم سہیں گے؟ اب نہیں سہیں گے ہم. 76 سال بہت ہو گیا. اب آپ کو بتانا پڑے گا کس نے ایجنٹی کی ہے. ایجنٹ تو وہ تھے جو 76 سالوں سے اس کشمیر کو بیچتے رہے ہیں, کبھی کسی جماعت کے نام پہ, کبھی کسی جماعت کے نام پہ. کشمیر تو آزاد نہیں ہوا. الٹا کیا ہے کہ آپ نے اس کو بیچ دیا ہوا ہے, اس کو آپ نے تقسیم کر دیا ہوا ہے. اور اس میں جو ایک اہم دن تھا کشمیر کا فیصلہ کرنے میں, وہ 5 اگست 2019 کا دن تھا. میں کہتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. ان کو ڈوب بننے کا مقام تھا ان حکمرانوں کا کہ 76 سال سے یہ اپنے قبیلے پال رہے تھے, اپنی آل اولاد پال رہے تھے اس کشمیر کے نام کے اوپر. اور ایک بہت بڑا انہوں نے ایک عذاب ڈال کے رکھا ہوا تھا, جناب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا اگر ہم نے یہ نہ کر دیا, وہ نہ کر دیا تو کشمیر ہم سے لے لیا جائے گا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو جب مقبوضہ کشمیر کے اندر 370 اور 35 کا نفاذ کیا گیا, میری مراد کہ ان سے وہاں کی شناخت چھینی گئی, وہاں کا جو ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ قانون ہے اس کو ختم کیا گیا اور غیر ریاستی لوگوں کو وہاں آباد کیا گیا. اس وقت ہمارے یہ حکمران کہاں تھے؟ یہ چھپ گئے. کوئی بیمار ہو گیا, کوئی اسلام آباد کشمیر ہاؤس میں چلا گیا, کوئی بیرون ملک چلا گیا. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کو پتا تھا کہ کشمیر کا کیا ہونے جا رہا ہے. ان کی مرضی سے کشمیر کا فیصلہ کیا گیا, اور آج بھی یہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ باہر جا رہے ہیں, بڑے بڑے دورے کر رہے ہیں اور مسئلہ کشمیر حل کر رہے ہیں. اور تم کون سا مسئلہ کشمیر حل کرو گے؟ تمہارے پاس تو بات کرنے کا قانونی اختیار ہی نہیں ہے. 76 سالوں سے تم جھوٹ بول رہے ہو. تم قانوناً بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا اختیار ہے کشمیر پہ بات کرنے کا. تم کشمیر پہ قانونی طور پہ بات کر ہی نہیں سکتے ہو, تمہارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. جس کشمیر کو ہوتے سے ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا, میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس تحریک کے جو بانی عمر نذیر کشمیری صاحب وہ لاسٹ خطاب کریں گے. کہ ہمیں کہا جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, کہ جناب ریاست کنگال ہو گئی ہے, ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہے. کہ جب ہم کہتے ہیں غریب کو آٹا دو سستا, یہ آٹے کا کوٹا جو تم نے کام کیا پورا کرو, معیاری آٹا دو, بجلی دو, تو ہمیں کہا جاتا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. میں آپ کو بھی چند دن پہلے کا ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن بتاؤں گا. میں نے ایک دو جگہ اور بھی بات کی ہے. یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دورہ معیار ہے. یہ پیٹتے رہے آپ کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں, ہم نے ان کی بات نہیں ماننی. ہماری ایک بہن ہے, سابق اسمبلی ممبر, نام کیا جن کا, محرم نساء صاحبہ, ان کے میاں جیون موصوف وہاں بیمار ہو گئے. 18,09,000 یا کہہ لیں 19 لاکھ کا بل تھا ان کا. لیٹر آیا جو سوشل میڈیا پہ کہ وہ سابق ممبر اسمبلی ہیں آزاد کشمیر کی, اور ان کے میاں صاحب جو بیمار ہو گئے, ان کی بیماری پہ 19 لاکھ کا خرچہ ہوا, سرکاری خزانے میں سے 19 لاکھ روپے دو. مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کنگال ہو گئی ہے, ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہے, ایکشن کمیٹی نے بیڑا غرق کر دیا, ہمارا ریونیو ختم ہو گیا. تو یہ دوسری طرف سے وہ بیگم صاحبہ کا ہسبینڈ جو بیمار ہے لندن میں رہ رہا, جو اس کے لیے 19 لاکھ روپے اس خزانے سے جا رہا ہے. اب ہم آپ کی بات یہ نہیں مانیں گے. دوسری بات کہ آپ کو اپنا آپ تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کی ایک ٹرانسپورٹ پالیسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ 1300 سی سی گاڑی جو ہے وہ ہر آفیسر کو ملے گی. ہمارا نہیں ہے قانون, آپ نے خود ایک قانون بنایا ہوا. آپ کو 1300 سی سی گاڑی پہ سب کو لانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے آپ اپنی عیاشیاں کریں, اپنے بچوں کو پھیریں, آپ کی بیگمات جائیں. یہ نہیں ہوگا. ایک ریاست دو قانون, ایک ریاست دو قانون. یہ باتیں آپ کو کرنے کا مقصد, یہ اکٹھے رہ کے آنے کا مقصد, سنانے کا مقصد کیا ہے کہ 76 سالوں سے ہمارے ساتھ یہ دورہ معیار رکھا گیا کہ جب غریب نے انصاف مانگا تو اس کو تو انصاف نہیں ملا, جب کسی امیر نے, پیسے والے نے انصاف ملا تو راتوں رات عدالتیں کھل جاتی ہیں اور فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ تو قانون کے اندر دورہ معیار ہے. اسی طریقے سے آپ کی جو دفاتر ہے, آپ کا جو نظام ہے,
اس کے اندر بھی یہی ہے کہ غریب کے اوپر قانون لاگو ہے، امیر بری و ذمہ ہے۔ یہ وہ کام ہم کر رہے ہیں جو شعور بیداری کی کانفرنسز ہم کر رہے ہیں، یہ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں۔ یہ 76 سالوں کا گند ایک دن یا ایک سال میں ختم نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں ٹائم لگے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ ہی میں سے ہم نے لوگ تیار کرنے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان ہیں۔ کیا مجھے ایک اور بات بتائیں کہ جو اسمبلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے 2 کان کی جگہ 4 کان ہوتے ہیں، 4 آنکھیں کے سروں پہ سینگ ہوتے ہیں، ہم ہی میں سے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ فرق کیا ہے کہ انہوں نے نسل در نسل اس کو سیاست کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے سمجھدار اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میرے نوجوان ہیں جو آنے والے وقتوں میں اس جگہ پہ جانے کے قابل ہیں، اور جب وہ لوگ ان جگہوں پہ آئیں گے تو میرے خیال سے ہمارا نظام ٹھیک ہوگا۔ لیکن میں موجود ہوں، بہت بڑے سیاسی گھر میں موجود ہوں، ساتھ ساتھ یہ بات بھی کلیئر کروں گا کہ یہ جو سٹیج ہے یہ کسی کو اجازت نہیں دے گا سیاست کرنے کی۔ ہاں، تمام لوگوں کے پاس حق موجود ہے، وہ سیاست کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں، اگر لوگ ان کی بات سنتے ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں۔ لیکن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم کسی بھی کو سیاسی طور پہ سہارا دینے کے لیے استعمال نہیں ہوگا، یہ کلیئر کٹ ہم بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہی سیاسی لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ چاہے غمی ہے، خوشی ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پہ یہی ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ سیاست کر رہے ہیں، ان کے مقاصد ہیں۔ پہلے تو انڈیا والے کو ساتھ جوڑ رہے تھے کہ یہ راہ کے ایجنٹ ہے، یہ انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے تو کوئی مقاصد نہیں تھے، یہ تو صرف سستے آٹے سستی بجلی کی بات کر رہے تھے، اب نیا ڈرامہ سٹارٹ ہو گیا کہ جناب ان کے سیاسی عزائم ہیں۔ اور سیاسی عزائم تو سب کے ہو سکتے ہیں، آپ کسی کو